بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی۔ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں۔ والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور بس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جٹلاؤ گے۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔ وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے۔ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے، اور ہیں ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان میں سے موتی اور مونگا نگلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے۔ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
اسی کے منگتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اے دونوں باری کرو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لبٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان بہت سی ڈالوں والیاں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں دو چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے کہ جن کا استر کناویز کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑی برکت والا ہے
تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ سورہ رحمان قرآن کریم کے پارہ نمبر 27 کے اندر موجود ہے۔ سورہ رحمان 3 رکوع 76 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ رحمان کے اندر 351 کلمات اور 1636 حروف ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے چند اہل علم نے اسے مدنی شمار کیا، جبکہ جمہور اہل علم کی یہ رائے ہے کہ یہ مبارک سورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک مدنی دور میں اتری۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا کرتے۔ سامعین محترم، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ رحمان کے زمانہ نزول کے تناظر میں حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے، تو بعض صحابہ کہنے لگے کہ ابھی تک کفار مکہ نے قرآن سنا بھی نہیں اور اس کا انکار بھی کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم ان کو قرآن کی تلاوت تو سنائیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ ڈیوٹی مجھے سر انجام دینے دیں تو یہ سعادت میں حاصل کروں گا، میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ تو آپ کو صحابہ کرام نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ رک جائیے، ہم کسی اس فرد کو بھیجیں گے جو قبیلے کے اعتبار سے مضبوط ہوگا تاکہ کفار اس پر حملہ نہ کر سکیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سعادت کو حاصل کرنے کی سعی فرمائی، چنانچہ آپ حرم مکہ میں تشریف لے گئے اور حتیم کعبہ میں آپ نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے تلاوت فرمائی تو کفار مکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو وہ فوراً اٹھے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے اور آپ کو کفار مکہ سے چھڑوایا۔ آپ کو اس حد تک زد و کوب کیا گیا تھا کہ آپ کا مبارک چہرہ انور بھی زخمی تھا۔ یہاں ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین اسلام کے لیے، پیغام قرآن کے لیے کس طرح اپنی ذات پر مظالم سہے اور کس طرح ان پر کفار مکہ نے ظلم و تشدد کیا، لیکن وہ اپنے پاکیزہ اور مبارک مشن کے ساتھ مخلص تھے۔ انہوں نے ذرا بھر بھی اپنے مشن سے کوتاہی نہیں برتی، ایک ذرہ بھر بھی اپنے مبارک مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح نخلا کے مقام پر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے جنات کا گروہ گزرا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے، اور یہ مقام نخلا کا یہ جو واقعہ ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے
مکی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دونوں روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ سورہ رحمان یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مکی دور میں نازل ہوئی۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان تلاوت فرمائی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم خاموش تھے، انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت سنی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت مکمل فرما لی تو آپ نے فرمایا صحابہ تم بالکل گم سم کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہم آپ کی مبارک زبان سے قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جس وقت یہ سورت میں نے جنات کے سامنے پڑھی تو انہوں نے بالکل خاموشی سے اس سورت کو نہیں سنا، بلکہ جب میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تلاوت کی تو وہ جواب میں مجھے یہ کہتے رہے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ کہ پروردگار عالم ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور ساری تعریفیں فقط تیری ذات کے لیے ہیں۔ اور اسی روایت کو امام ابن جریر نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سورہ رحمان تلاوت کی گئی، خود نبی علیہ السلام نے تلاوت نہیں فرمائی بلکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تو جب قاری فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچا تو صحابہ کرام خاموش تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جنات والا واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے رکھا۔ محتشم سامعین و حاضرین، سورہ رحمان کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنی میں سے ایک نام سے ہو رہا ہے کہ نہایت بلند و بالا، بڑی شانوں والا، بڑی عظمتوں والا، نہایت مہربان ہے رب ذوالجلال کہ جس نے انسان کے اندر ایسی کوالٹیز رکھی کہ جن کا تعلق روحانیت سے بھی ہے، جسمانیت سے بھی ہے، جن کا تعلق دین سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ انسان کے اندر جب یہ ساری صلاحیتیں رکھی گئی پھر اسے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی توفیق بھی عطا فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان کے اندر دونوں طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ وہ نعمتیں کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے، وہ نعمتیں جن کا تعلق روحانیت سے ہے، جسمانیت سے ہے، دین سے ہے اور آخرت سے ہے، وہ ساری نعمتیں ذکر کی گئی۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف حضرت انسان کو نہیں دی، بلکہ یہی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انسانوں کو دی اسی طرح جنات کو بھی دی۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ مبارک کلمات سے بار بار رب ذوالجلال نے اپنی نعمتوں کے ان گنت ہونے پر بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، کہ نعمتیں من جانب اللہ ہیں۔ اگر انسان اپنی ذات کے اندر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، کان دیے، آنکھیں دی اور کتنا خوبصورت وجود بنایا، اگر انسان صرف اسی وجود کے اندر غور کرے تو انسان کسی ایک نعمت کا شکر بھی بجا نہیں لا سکتا۔
آنکھ کی نعمت وہی جانتا ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، کان کی نعمت وہی جانتا ہے جس کے پاس سماعت نہیں ہے، ہاتھ کی نعمت وہی جانتا ہے جو اس مبارک نعمت سے محروم ہے، اور قدموں کی نعمت کو وہی سمجھ سکتا ہے، اس کا احساس اسی کے اندر بیدار ہو سکتا ہے کہ جو دونوں پاؤں سے محروم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سورت کے اندر بڑی مفصل انداز سے تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں تثنیہ کا صیغہ بیان فرما کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخاطبین وہ جس طرح انسان ہیں اسی طرح جنات بھی ہیں، اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنات کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجا۔ تو جب قرآن کریم کے مخاطبین جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، تو معنی یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جنات بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہیں۔ اسی رکوع کے اندر وہ لوگ یا وہ جنات جو سرکش ہیں، اللہ رب العزت کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو بار بار اپنی نعمتوں کو یاد دلوا کے ان پر رب ذوالجلال نے جو بے پایہ نعمتیں فرمائی انہیں بار بار یاد دلا کے توجہ مبذول کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف کہ حضرت جن و انس، میں نے تمہیں اتنا شرف عطا فرمایا، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، تم پر میں نے اتنے احسانات کیے ہیں، اگر تم راہ حق سے پھرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور یہی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی۔ اسی طرح سورہ رحمان کے اختتام پر وہ لوگ جو نیک ہیں، صالح ہیں، دیندار ہیں، اللہ رب العزت نے ان پر جو آخرت میں انعام فرمانے کا وعدہ کیا ہے، انہیں بڑے روح پرور انداز سے رب ذوالجلال نے سورہ رحمان کے اختتام پر بیان فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر آپ کو قرآن کا علم دیا، اور پھر ساری کائنات کو دعوت عام ہو گئی، چاہے وہ حضرت انسان ہو یا حضرت جن ہو، انہیں دعوت عام دی گئی کہ لوگوں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہترین راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہے کہ جو آپ کو قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آفاقی پیغام ہے، قرآن کے ذریعے تمہارا رشتہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں گے، اور پھر اللہ رب العزت نے کل کائنات پر جو نعمتوں کی برسات فرمائی ہے، جو بے پایہ نعمتیں حضرت انس اور حضرت جن کو عطا فرمائی ہیں، رب ذوالجلال ان نعمتوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ لوگوں تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی ایسی نعمت ہے ہی نہیں کہ جس کا تم شکر بجا لا سکو، لیکن بندے کا کام شکر کرنا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمت کا شکر کرنا چاہو تو شکر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ رب ذوالجلال کی دی ہوئی ایک نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، ہمیں قرآن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کریمہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق
مضبوط کرنا چاہیے اور رب ذوالجلال کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جو بندہ شکر کرتا ہے وہ رب ذوالجلال کا محبوب بن جاتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔